جو عزت، جو رسپیکٹ، جو روایت بلوچستان کی ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہماری جو صحافی برادری کوئٹہ کی ہے یا بلوچستان کی ہے، انہوں نے اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اختلاف بہت جائز چیز ہے، اور جرنلسٹ کا جو کام ہے بنیادی طور پہ وہ سوسائٹی کی اصلاح ہے، حکومتوں کی اصلاح ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا ہے اور آئندہ بھی ویلکم کرتے رہیں گے۔ تنقید جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور حکمرانوں کے لیے تو اسپیشلی برداشت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اس برداشت کا دامن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ آئندہ آپ سے وعدہ ہے کہ کبھی چھوڑیں گے۔ آپ کی جو بھی کرٹیسزم ہوگی اس کو ایکنالج کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ۔ دنیا میں کسی زمانے میں اخبار میں خبر آ جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے اخبار میں خبر آ گئی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی کہ شام کا اخبار شروع ہو گیا، شام کے اخبارات میں پگڑیاں لوگوں کی اچھالنے لگ گئے، ایڈیٹرز کا رول کم ہو گیا۔ سو ایک نئی دنیا آ گئی جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ ہم نے تختی سے جو ٹیب کا سفر ہے یہ ہماری جنریشن نے کیا ہے۔ پھر یہ میڈیا آ گیا، نیشنل میڈیا جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ جی جیو میں خبر آ گئی، اے آر وائی میں خبر آ گئی، سما میں آ گئی، دنیا میں آ گئی، یعنی نیشنل میڈیا ہے تو بہت اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ پھر ٹائم آیا کہ لوگوں نے کہا چھوڑے اس کو، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، وہ کیمرہ مین نے بھی اور باقی نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی۔ پھر ٹائم آیا سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا کا میں آنے لگ گیا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے، میں غلط ہوں، اتنے سینئر دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک بار پھر سے لوگ جو پرنٹ میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے دوبارہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ گین کر رہے ہیں، بیکاز سوشل میڈیا نے بھی اپنی کریڈیبلٹی ختم۔ کہیں رپورٹ نہیں ہوا، میں نے میڈیا میں اس کو رپورٹ ہوتا نہیں دیکھا کہ ایک بچہ جس کی 18 سال ایج تھی، 2 دن بعد اس کی شادی تھی، اس کو کڈنیپ کیا، سو کالڈ یہ جو اپنے آپ کو آزادی پسند اور پتہ نہیں کیا کیا پسند، قوم پرست کون سی پسند کہتے ہیں، اس کو کڈنیپ کیا، اس سے 2 کروڑ روپے اس کے باپ سے مانگے۔ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس 2 کروڑ نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی، اس بچے کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے، اس کی آنکھ نکالی اور اس کی تصویر بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے، اور فائنلی اس کو پرسوں قتل کر دیا۔ لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا۔ مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے کہ اگر یہ رپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ سیکیور انوائرمنٹ نہ دے پائیں کہ جس سے آپ یہ رپورٹنگ کر سکیں۔ جہاں ہمارا اس میں قصور ہے وہاں تھوڑا بہت آپ کا بھی ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے، مشکل تھا اور مشکل رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ ایک ٹویٹر سردار کا میں نے پچھلے دنوں سنا، وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا بینیفیشری ہوں۔ بھائی میں جنگ کا افیکٹی ہوں، میں نے 280 لوگ میرے مارے گئے ہیں، 280 لوگ شہید ہوئے ہیں، 280 بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں، 280 فیملیز کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ تو میں افیکٹی ہوں، میں بینیفیشری نہیں ہوں۔ بینیفیشری آپ ہیں، کیونکہ اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، بلوچستان میں یہ مسائل رہیں گے، بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ رہے گا، تو آپ کی سیاست چمکتی رہے گی۔ بلوچستان میں امن آئے گا، بلوچستان کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، جب وہ برابر ہو جائے گی باقی پروونسز کے ساتھ یا اپنے سٹی سینٹرز کے ساتھ، تو آپ کی سیاست کو خطرہ ہے۔ میری سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے لاشیں دے رہا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ کہیں آپ کی سوشل میڈیا میں کمپینز آپ کے خلاف چلائی جائیں گی، مین اسٹریم میڈیا میں آرگنائزڈ کمپینز خلاف چلائی جائیں گی، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔